میم پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایک ہمدردی کا لفظ استعمال ہے میم، ہمدردی میں اور ترس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت کہ کوئی ہم پر ترس کیوں کھائے یا ہمارے ساتھ ہمدردی کیوں کرے؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ جب آپ ترس کھاتے ہیں تو آپ تکبر میں ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، چلو ہم تمہیں 10 روپے دیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک آپ اس کو اپنے برابر کا نہیں جان رہے۔ ہمدردی ہے کہ جو اس کے پاس درد ہے وہ آپ محسوس کر سکیں، بالکل اپنے جیسا جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو وہ چیز دو جس کی تمہیں ضرورت نہیں، احسان یہ ہے کہ تم کسی کو وہ دو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ ہمدردی اور وہ ترس۔ ترس میں ہم اپنے آپ کو اونچا رکھتے ہیں، بیچارے لوگ۔ آج صبح میں نے ایک بات سنی ہے کہ دیکھیے نا، ان لوگوں کی سیاسی رائے کیا ہو سکتی ہے نا جو تنگ گلیوں میں اور محلوں میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نہ آنا ہوتا تو میں اپنا سر دیوار سے پھوڑ چکی ہوتی۔ مجھے اتنا رنج پہنچا اس بات سے۔ ہمارے یہاں عزت مکین کی نہیں ہے، مکان کی ہے۔ جی آپ پوچھنا چاہتے تھے؟ آپ بتائیے گا کہ انتخاب کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کس کے انتخاب کا؟ بات تو یہ ہے پہلی۔ آج کل انتخاب کا سیزن ہے تو میں اس حوالے سے بات معیار کیا؟ میں انور مقصود کا جملہ دہراتی ہوں، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ ان سے 2013 میں پوچھا تھا، مگر یہ بات 2018 میں بھی ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس دفعہ کیسے چنا جائے، آپ نے انتخاب کا؟ انہوں نے کہا تھا بالکل ایسے جیسے اکبر نے انارکلی کو چنا تھا۔ آپ کے خیال میں کہیں انتخاب ہے؟ پہلا میرا سوال کا جواب دے دیجیے کہ ہے انتخاب؟ برائے اختیار کی جائے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے نہیں، سچ بول لیجیے، سچ بول لیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ پاسٹ میں ہم کچھ ایسے بیوروکریٹس کے مداح دیکھتے ہیں جنہوں نے ان کی شان میں بہت کچھ لکھا، اور پھر آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں تو اس ادب میں نہیں سمجھ رہی نا، واقعی کہہ رہی ہوں، اس ادب جو استاد ہوں، میرا بیوروکریسی سے کیا بات؟ میں اس ادب کو جو ایک صوفیزم کا لبادہ پہنایا گیا اور ہر چیز کو آپ نام لے دیں نا، قدرت اللہ شاہ۔ میں لیے دیتا ہوں، قدرت اللہ شاہ، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، اور یہ سلسلہ پھر جو نیچے آ رہا ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں۔ سچ بولوں؟ بالکل انتہائی سچ۔ اس کے سوا آج تک کچھ بولا نہیں۔ دیکھیے ایک بات ہے، زندگی ایک سی نہیں گزرتی۔ یہاں جتنے بیٹھے پوچھیے، ہفتے بھر میں کچھ دن بہت اچھے گزرتے، موسموں کو دیکھ لیجیے۔ وہ شاعر تو ایسے کہہ کے چلا گیا تھا، لگتا ہے لاہور کے لیے کہا تھا۔ لیکن ایک بات جو آپ نے پوچھی ہے، کیا نیکی کوئی لباس ہے، لبادہ ہے؟ نہیں نا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نیکی بھی ایک یونیفارم ہے، تحریر کا ایک طرز ہے، الفاظ کی ایک انتخاب ہے، آپ نے وہ کر لیا تو واہ 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 کیا کہیں گے۔ کیسے ستم کی بات ہے اور کس قدر کرب کی بات ہے کہ آپ کا نوجوان قدرت اللہ شاہ کو پہچان کے، اس میں آپ کو راکٹ سائنس نہیں استعمال کرنی پڑی۔ آپ نے صرف ایک شخص کو دیکھا، اس کی تحریر کو دیکھا، جس زمانے میں لکھا اس کو دیکھا اور سوچا واہ واہ، سب زنجیریں مل گئیں، دائرہ مکمل ہوتا۔ ہم میں سے
آپ تو قدرت اللہ شہاب کی بات کہہ رہے ہیں، وہ کم از کم پڑھے لکھے آدمی تو تھے. کم از کم نہیں، بہت کم از کم پڑھے لکھے آدمی تو تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے اور اپنی گفتگو میں اپنے رہن سہن میں بہت مہذب آدمی بھی تھے. ٹھیک، یہ سب باتیں آپ کے آج کے جو لیڈر ہیں جن میں یہ باتیں بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پنکی پیرنی کے پاس مولانا روم اور ابن عربی پڑھنے جاتے تھے. عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ لکھا. ابن عربی تو آدمی کو کھا جاتا، مولانا روم تو محبت کرنے والے ہیں، معاف کر دیتے ہیں کہ جو مرضی کیے جاؤ میری شاعری کے ساتھ. ابن عربی کھا جاتا. تو لبادہ اڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کھل گئی نا. کیسے افسوس کی بات ہے کہ ایک 20-22 سال کا بچہ ان کی حقیقت کو پہنچ گیا. لیکن کیا سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ایک 10-20 لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، ٹھیک، 10-20 لوگ ہماری بات کی واہ واہ کریں گے. تو واہ واہ پہ زندہ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لوگ واہ واہ کے زندہ رہتے. اور جو ایک بات آپ سے اور کہوں گی، آپ چونکہ آپ سے کئی نسل آگے ہیں، کہ جو چلے گئے وہ چلے گئے. ان کی ذاتی زندگی پر ہم اب انگلی نہ اٹھائیں تو بہت اچھا. ادب کے طور پہ پوچھیے آپ قدرت اللہ شہاب کی کتاب کو اور اس کے سامنے رکھیے علی پور کا ایلی، تو پھر ہم دونوں اس پر بہت اچھی بات کر سکتے. لبیک کسی نے پڑھی ہے یا ممتاز مفتی کی؟ ہم میں سے بہت سب حج کرنے جاتے ہیں. وہ شخص حج کر کے آیا اور وہ بھی قدرت اللہ شہاب اور اشفاق صاحب کے ساتھ. وہ کچھ اور کہانیاں لکھتے رہے، وہ لبیک لکھتا ہے. یہ تو جس روشن خیالی کی بات آپ نے کی، کہیں خیال روشن ہوتا ہے اور کہیں خیال روشن. جی ڈاکٹر صاحب، دوران گفتگو آپ نے ذکر کیا کہ خیال کو کسی بھی صورت میں اگر کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو اسے ادب کا درجہ دیا جانا چاہیے. کیا میں نے کہا؟ خیال کو کوئی بھی کہیں پہ بھی اگر ریکارڈ کر رہا ہے، کیا میں نے یہ کہا؟ جی، میرا حافظہ میرا ساتھ چھوڑتا جاتا ہے، مگر اتنی جلدی چھوڑ دے گا یہ میں نے نہیں سوچا. اچھا، سوال صرف یہ میرا خیال ہے میں نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہو گیا کہ جو کچھ بھی ریکارڈ کر لیا جائے وہ ادب ہوتا ہے. جی ٹھیک. سوال صرف یہ ہے، میں تو اخلاق پہ ساری توجہ و تہذیب اور اخلاق پہ. جی فرمائیے. جی سوال سادہ یہ ہے کہ وہ کیا پیمانہ یا معیار ہے جس پر کسی بھی تحریر کو یا کسی بھی ریکارڈنگ کو جو خیال سے تعلق رکھتی ہو کہا جائے کہ اب یہ ادب کا درجہ رکھتی ہے؟ پہلا حصہ. دوسری بات یہ کہ ترجمے کا آپ کے خیال میں کس قدر عمل دخل ہونا چاہیے اردو کی آج کی صورت اور جو ادب جسے ہم ادب کہتے ہیں اس کی اگلے زمانوں میں موجودگی کے لیے، جیسا کہ بات تو میں طلسم ہوشربا کے بارے میں آپ نے بات کی تھی. میں اپنی کم علمی کا پہلے اعتراف کیا لیتی ہوں اور پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ ادب کے کوئی اٹل مقرر قانون نہیں ہو سکتے. ہر عہد، ہر ماحول، ہر بدلتا دن اپنے ادب کا خود معیار قائم کرتا ہے. پہلی بات، میں آج بہت اچھی 10 باتیں لکھ دوں اپنے محبوب جنرل ضیاء الحق کی طرح سے، یہ سب اسی طرح سے ان کی بھی ایک کہانی آپ کو ابھی اسی ادب کے حوالے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ جسے ادب عالیہ کہتے ہیں یا کلاسیکل ادب کہتے ہیں، یا اور ضروری نہیں ہے کہ کلاسیکل ادب 4 صدی پہلے لکھا گیا ہو، وہ آج بھی لکھا جا سکتا ہے. وہ ہوتا ہے جو کسی صورت سے کسی حقیقت کو جھٹلاتا نہیں، اور وہ حقیقتوں کے معنی مختلف ہوں گے. میرے اور آپ کی لاہور میں رہتے ہوئے حقیقت دوسری ہے، اور اگر چیچوں کی ملیاں چلیے تو ساری حقیقت بدل جائے گی. جو آپ کا اپنا ماحول ہے، جو آپ کی زندگی کا قرینہ ہے، جو زندگی کے وسیلے ہیں، وہ کہیں. دوسری بات یہ، اچھا ادب وہ ہوتا ہے جو میرے خیال کو جگاتا ہے، کسی زبان میں لکھا گیا ہو. اور کبھی کبھی ادب صرف تجربہ نہیں ہوتا،
ادب اس خیال کی دنیا میں، ان تصورات میں ہوتا ہے طلسم و شرب. ایک تصور کی دنیا ہے اور کیا اچھی دنیا ہے، مگر بنیادی طور پر خیر و شر، حق و باطل، صحیح اور غلط، خوبصورت اور بدصورت، اچھے اور برے، اور اس کی کہانی ہے. وہ کہانی ایک وقت کے مزاج میں لکھی گئی، وہ طلسم و شعبہ ہو. آج سائنس فکشن لکھا جا رہا ہے، فلمیں بن رہی ہیں، وہ آج کا طلسم و شعبہ، وہ آج کا طلسم و شعبہ. اس لیے میں اور آپ کسی کے لیے پیمانے مقرر نہیں کر سکتے، صرف اس بات کے کہ کیا وہ میرے احساس اور خیال سے ٹکراؤ رکھتا ہے یا میرے اور احساس کو کوئی آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہے، سمجھنے کی تحریک دیتا ہے. روشن خیالی ہمارے ہاں برا لفظ کیوں ہوا؟ بھائی جتنے کہیں ہیں خوش نصیب خوش خیال، وہ سوچتے سمجھتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے جو سوچ رہا اور سمجھ رہا ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسرا اس کی صحت کرنے کے لیے سوچنے لگے کہ اس نے جو بات یہاں کی تھی وہ اتنی صحیح نہیں تھی. تو تجربے سے بھی بات آگے بڑھتی ہے جو میری سمجھ میں آئی. اور ترجمے کی بات بھی کرو. پہلی بات تو یہ کہ ترجمہ بے حد اچھی چیز ہے اگر کوئی کر پائے. ہم لفظوں کا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے میں ذمہ داری یہ ہے کہ ایک زبان کا خیال دوسری زبان کے خیال میں آئے. لفظوں تو ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہارٹ گارڈن ہوتے رہتے ہیں. بہت خیال کے منتقل کرنے کا نام آپ دیکھیے. اور اس کے لیے میں آپ کو سب سے اچھے ترجمے کی مثال کلام پاک کی دوں. عربی کے لفظوں کا ترجمہ نہیں ہے، منشاء الہی وحی کے خیال کو اردو میں ترجمہ ہوتا تو مولوی نذیر احمد کا کلام پاک کوئی نہیں چلاتا. انہوں نے محاورے لکھ مارے. جہاں حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے تو انہوں نے کہا اور موسیٰ لٹھ لے کے دوڑے. متبرک کتاب میں محاوروں کا چٹخارا نہیں چلے گا. آپ کو پھر اس کے مطابق، اس مضمون کے مزاج کے مطابق زبان استعمال کرنا پڑے گی جو اس خیال کو لا سکے. دراصل ترجمہ خیال کے منتقل کرنے کا نام ہے. اور میں ترجمے کی بہت قائل ہوں. اس لیے قائل ہوں کہ مجھے افسانوی ادب بہت اچھا لگتا ہے. میں روسی ادب سے بالکل جاہل رہ جاتی اگر ان کے ترجمے انگریزی میں اور بعد میں زویا انصاری نے جو اردو میں کیے وہ نہ کیا ہو. ترجمہ تو بڑی زبردست خزانے کی کنجی ہے. جو زبان نہیں آتی اسے میں اپنی زبان میں اس کے خیال کو سمجھ. بس میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو اردو زبان ہے اس پر اسلام کی ایک گہری چھاپ ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ کون سے مولانا نے فرمایا ہے؟ یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس پر اسلام کی گہری چھاپ ہے. اب میں دائرہ اسلام سے لوگ باہر کرتے ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. مشرف کا اسلام کر دیا. جب انہوں نے ہمیں برا کہنا ہوتا ہے تو لعنت اللہ کہتے ہیں. ہماری بات کوئی بری لگتی ہے تو لا حول ولا قوت کہتے ہیں. آپ نے اسلام کی چھاپ کس بات سے کی؟ اس لیے کہ مولوی بولتا ہے. یہ میں نے پاک اسٹڈی کی بک میں پڑھی ہے. ایسی اچھی بات ہے. آپ کہاں پڑھتے ہیں بچے؟ جو سلوک ہم نے مطالعہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ وہی سلوک ہے جو ہم اپنی زندگی کے ساتھ کرتے ہیں. خدا کے لیے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے سب بھول جائے. اسلام کی چھاپ اس لیے آپ کو کہتے ہوں گے کہ مدرسوں میں، مسجدوں کے خطبوں میں اردو استعمال ہوتی ہے. اردو اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ اب اگر آپ کا مولوی انگریزی بولنے لگے تو کل کو انگریزی پہ اسلام کی چھاپ. مجھے لفظ چھاپ کا مزہ آتا. میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں کہ اسلام کی چھاپ ہے.
اردو کے انگلش کے وہ خلاف لڑائی کے لیے بھی ایک اختیار ہوتے ہیں. اچھا کیا اچھی بات ہے کہ انگریزی کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں انگریزی میں. سارا وقت ترجمہ کرتے رہتے ہیں. یو نو تمہیں معلوم آر یو وتھ می؟ تو میری بات سمجھ رہے؟ سارا وقت بتانا ہوتا ہے. تو مت سمجھنا کہ مجھے انگریزی نہیں آتا. اور یہ پاکستان اسٹڈیز کی کتاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے, خریدنا پڑی, لے کے جاؤں گی. شکریہ. بہت شکریہ میم. اور اب اس ایونٹ کو اختتام پذیر کرتے ہیں. میم کا میں تہہ دل سے پوری ٹیم کچھ جانلوں کی جانب سے شکر گزار ہوں. آپ کا شکریہ میم, آپ آئیں اور اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری باتیں آپ نے ہمیں سنائیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے یہاں بیٹھے, اور اس طرح کے ایونٹ کو جو کہ شہر میں بہت کم رکھا جاتا ہے, اور جب بھی ہم رکھتے ہیں تو ہمارا مین کنسرن یہی ہوتا ہے کہ یار لوگ بھی آئیں گے کہ نہیں.